السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ انصار مدینہ کی ایک عورت تھی، جنگ احد میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت کا اس عورت پر کوئی غم نہیں ہوا۔ ایک ہی ان کی زبان پر آواز جاری تھی، وہ کون سی تھی؟ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جنگ احد میں جب کہ مسلمان ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور کفار کے بیچ میں گھر گئے تھے، تو انصار مدینہ کی ایک عورت کا باپ، شوہر اور بھائی تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ وہ عورت جب اپنے گھر سے چلی لڑائی کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں لڑائی کے حالات معلوم کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ان صاحب نے کہا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں، تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور تمہارا بھائی بھی میدان احد میں شہید ہو گیا ہے۔ ان تینوں کی شہادت کی خبر سن کر کے کوئی افسوس نہیں، شوہر اور بھائی اور باپ تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو کیا اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کے کہا تو یہ کہا، یہ تو بتلاؤ کیسے ہیں شہنشاہ امم؟ اس عورت نے کہا شوہر شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے آقا تو خیریت سے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ کہنے لگی کہ حضور کا حال بتاؤ، وہ تو خیریت سے ہے نا۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور بخیریت ہیں، تو وہ خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم؟ یعنی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، شوہر، بھائی وغیرہ سب آپ کے نام پر قربان، آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کی جدائی کا غم نہیں ہے۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ ناظرین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں حضور کی کچھ ایسی محبت تھی کہ ان پاک لوگوں کی پاک عورتیں بھی محبت رسول کے سامنے دنیا بھر کے رشتوں کو ہیج سمجھتی تھیں۔ پھر آج جو مرد بھی محبت رسول کو نظر انداز کر کے رشتہ داریوں کو ملحوظ رکھیں اور شریعت مصطفیہ کی پرواہ نہ کریں، کس قدر بد نصیب اور ناعاقبت اندیش ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔